محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ما تقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کل کافروں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، جہنم میں ڈالیں گے، تو کافر لوگ کہیں گے یا اللہ ہم تجھے زمین بھر کر سونا دیں گے، زمین بھر کر چاندی دیں گے، یا اللہ تو ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے میں تو تم سے دنیا میں صرف ایک چھوٹی سی چیز مانگا تھا کہ تم میرے اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہو جاؤ، تو لیکن تم نہیں مانے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے اور کتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں، کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو میرے عزیز ہو، یہ ایمان اور یہ جو عقائد ہے، عقائد جو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دین پر، اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، ان میں سے اگر کوئی بندہ عقائد میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور اعمال میں سے اگر کسی چیز میں کمی ہوگا تو واقعی وہ مسلمان رہے گا، ایمان سے نہیں نکلے گا، مسلمان رہے گا۔ اور اگر عقائد میں کمی ہوگا اور اعمال کا ڈھیر ہوگا تو پھر وہ ایمان سے نکل جائے گا، مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جو جتنا قیمتی ہوتا ہے اور جو امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اتنا ہی سیفٹی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کی، جگہ بنایا، مقام بنایا، محل بنایا۔ ایمان کا جگہ، عقائد کا جگہ اللہ تبارک و تعالی انسان کا دل بنائے، اور اعمال کا جگہ، اعمال کا مقام، اعمال کا محل اللہ تبارک و تعالی نے پورے جسم کو بنایا کہ ہم جسم سے اپنے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ جسمانی حصہ ہے جو اعمال، یہ اعمال اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور عقائد جو ایمان ہے وہ دل کے اندر ہے۔ تو جس طرح مثال کے طور پر جسم کے حصوں میں سے اگر ہاتھ کٹ جائے تو انسان کیا ہے؟ زندہ رہتا ہے، ادھورا ہو لیکن زندہ رہتا ہے۔ اور اگر دل خراب ہو جائے، دل کا کوئی ریشہ کٹ جائے تو وہ کیا ہے؟ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اعمال زیادہ ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا، عقائد درست نہیں ہوگا تو یہ اعمال کا ڈھیر بیکار ہے، تو وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اور اعمال کم ہوگا اور ایمان درست ہوگا، ایمان بنا ہوا ہوگا، عقائد درست ہوگا، تو ایمان کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ایمان کے بغیر چاہے تم جو کچھ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ ایمان کتنا امپورٹنٹ، کتنا اہم چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہماری زندگی میں عطا فرمائے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائیں گے، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو، ہر کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، شمس و قمر کو اللہ نے بچھایا، جن و بشر کو اللہ نے پیدا کیا، شجر و حجر، بحر و بر، ارض و فلک، حور و ملک، 14 طبق، عرش و کرسی، عرش و معلّہ، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ زمین کو اللہ نے بچھائے، پانی کے اندر روانی اللہ نے پیدا کی، سمندر کے اندر طغیانیاں اللہ نے پیدا کی، ستاروں کے اندر جھلملاہٹ اللہ نے پیدا کی، سورج کے اندر روشنی اللہ نے پیدا کی، چاند کے اندر کرنیں اللہ نے پیدا کی۔ اس کا یقین ہوگا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو یہی ایمان، اگر ایمان کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاؤ جیسا کہ میرے صحابہ ایمان لائے، آمنو کما آمن الناس۔ اگر ایمان ہمارا ہوگا، اگر ایمان پہ محنت ہوگی تو پھر تھوڑا سا بھی عمل کریں گے، اللہ کو پسند ہوگا، اللہ اس کو قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لاؤ پھر اعمال صالح کرو۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کی آج مدد نہیں اترتی، اللہ کی نصرتیں نہیں اترتی تو ہمارا ایمان نہیں، اور ایمان نہیں تو اعمال بھی بیکار ہو رہے ہیں، اعمال بھی خراب ہو رہے ہیں۔ ایمان کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل ہوگا تو اللہ کو پسند ہوگا۔
تو اس لیے ایمان کو بنانے کی کوشش کرے، ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ کس طرح میرا ایمان بن جائے۔ تو اس لیے ہر بندہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو، جیسے کہ پورے دن میں 5 وقت میں نماز، 5 وقت کا نماز فرض ہے، اور ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، قدم قدم پہ ایمان کی ضرورت ہے، قدم قدم پر جو ہے ایمان کی ضرورت ہے اور ایمان فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔